نحمدک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الصادق الامین وعلی آلہ الذین نجوم الہدایت والیقین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبک نستعین اما بعد. آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ آج دوسری کلاس ہے اس آن لائن کورس کی، اور آج جو موضوع ہے وہ ہے اصول حدیث، اور ایک کتاب ہے جو ہمارے نصاب میں ہے، اربعین امام نووی کی یہ کتاب ہے، اور انہی کی 20 احادیث مبارک جو اس نصاب میں ہمارے شامل ہیں. قبل اس کے کہ ہم اس نصاب میں شامل کردہ حدیث مبارکہ پر لب کشائی کریں یا اس میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں. ندوی صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے مطلب. جی آ رہی ہے آواز ٹھیک ہے، آپ اپنی موبائل کی سیٹنگ صحیح کر لیں، ان کی آواز آ رہی ہے. تو سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حدیث مبارکہ یا حدیث اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم اس پلیٹ فارم میں مبتدی طالب علم کی حیثیت سے شامل ہیں. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ حدیث کسے کہتے ہیں. اگر آپ اور ہم لفظ حدیث کے بارے میں سرچ کریں، مطالعہ کریں، تو ہمیں یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث ہر ایک نئی چیز کو کہتے ہیں جو جدید ہو. یہ اس کی لغوی معنی ہے، جس کا لغوی معنی ہے، لغت کے اعتبار سے دیکھیں گے. میری گزارش آپ سے رہے گی کہ آپ جو میں آرام سے آپ کے پوائنٹ بتا رہا ہوں، برائے مہربانی ان پوائنٹس کو آپ نوٹ پہ قلم بند بھی کیجیے گا. لیکن جب اسی معنی کو، اسی لفظ کو حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کرتے ہیں یا ان کی طرف جوڑتے ہیں یا ان کے ساتھ اس لفظ حدیث کو جوڑتے ہیں، تو پھر یہ صرف ایک ہی لفظ نہیں بنتا ہے، بلکہ یہ اپنے ساتھ بہت ساری چیزوں کو شامل کرتا ہے. ان بہت ساری چیزوں میں یہ ہے کہ جب اس لفظ حدیث کو حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہم دیتے ہیں یا ان کی طرف جوڑتے ہیں یا ان کی طرف ہم منسوب کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے، ہمیں یہ جانکاری ملتی ہے کہ حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو، حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کو، اور حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں کوئی ایسا کام کیا گیا ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں نہ ہو، ان تمام چیزوں کو اس لفظ حدیث میں ہم شامل کرتے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر بتاؤں، لغوی اعتبار سے اس حدیث کو آپ یوں سمجھے کہ حدیث کا مطلب ہوتا ہے ایک نئی چیز، جدید بات. لیکن جب ہم اسی چیز کو حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت دیتے ہیں یا جوڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ندوی صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا روکنے کی کوشش کروں گا. 2-4 پارٹیسپینٹس کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ آواز بہت دھیمی ہے کہ ہم نہیں سن پا رہے ہیں. کتنے ہیں؟ اچھا آپ ذرا مائک وغیرہ کا یا کسی ایئر فون وغیرہ کا استعمال کریں، شاید اس سے آواز صحیح ہو. یا آپ ہی اپنی آواز کو تھوڑا سا اونچا کر لیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ پھر میں کوشش کروں گا آپ تک اپنی آواز کو، آپ تک یہ باتیں پہنچانے کے لیے. امید کرتا ہوں کہ اب شاید آپ تک آواز پہنچ رہی ہوگی وضاحت کے ساتھ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حدیث مبارکہ کے تعلق سے ہمارے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کروں کہ حدیث لغوی اعتبار سے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کہیں بھی دیکھیے تو آپ کو مانے ہوگا کہ اس کا معنی نیا.
لیکن جب ہم اسی لفظ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتے ہیں یا ان کی طرح منسوب کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایک عجیب ایک بہت کیا کہتے ہیں بڑے معنی اس میں ہمیں شامل دیکھنے کو ملتے ہیں. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہو، تو ان کو جوڑ کے ہم کہا کرتے ہیں کہ احادیث مبارکہ، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے ہمارا کہ پھر وہ حدیث، جیسے کہ ہم جانتے ہیں عرف عام میں کوئی حدیث صحیح ہے، کوئی حدیث حسن ہے، کوئی حدیث غریب ہے، کوئی حدیث ضعیف ہے. اس کے علاوہ بہت سارے احادیث مبارکہ کی اصطلاحات موجود ہیں جو ہم اپنے پورے کورس میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمیں سمجھائے گا، یہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے. لیکن آج ہماری پہلی کلاس میں ہم سمجھیں گے کہ حدیث مبارکہ، اس کی ذرا مختصر تاریخ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. لغوی معنی ہم سمجھ چکے ہیں، اصطلاحی معنی بھی ہم سمجھ چکے ہیں. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، ان افعال اور ان تمام چیزوں کو ہم تک آج موجودہ دور میں ہمارے پاس کیسے پہنچے ہیں. ان کی مختصر تاریخ اگر سمجھا جائے، اس تاریخ کو پڑھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو یہ حدیث مبارک سینہ بسینہ، یعنی ڈائریکٹ ایک انسان سے، ایک صحابی سے دوسرے صحابی کی طرف منتقل، وہ زبانی ان حدیث کے سلسلے کو آگے چلا رہے تھے. پھر اس کے بعد جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا دور آیا تو وہاں بھی یہ سلسلہ ایسے ہی تھا. اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کو یاد کیا جاتا تھا اور ایک دوسرے کی طرف منتقل کیا جاتا تھا. ایک دوسرے کو اس حدیث مبارکہ کو آپ سن کے اقوال افعال کو ایک دوسرے کے سامنے پیش کیا جاتا تھا. پھر صحابہ کے دور کے بعد تابعین کا دور شروع ہوا اور تابعین کے دور میں پھر اس کے بعد یہ سلسلہ وہاں بھی جاری تھا. لیکن وہاں سے پھر عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ نے وہاں سے، جن کو خلیفہ خامس بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے وہاں سے یہ مناسب سمجھا کہ اب جو ہے، اب وہ حالات نہیں رہے، اب وہ سلسلہ نہیں رہا، اب وہ دور نہیں رہا، اب وہ لوگ بھی نہیں رہے، اب وہ حالات بھی نہیں رہے. ایسے حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے. وہاں تو یہ تھا کہ اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ یہ بھی ہے، بہت بڑی مسئلہ یہ بھی تھی کہ اگر اس وقت آپ کے زمانے میں یا آپ کے زمانے کے بعد حدیث مبارکہ کو مدون کیا جاتا یا انہیں قلم بند کیا جاتا تو کہیں یہ خدشہ بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن اور احادیث آپس میں ان کا اختلاط ہو، کہیں مل نہ جائیں. تو اس وجہ سے جب آگے حالات یہ سلسلہ جاری رہا. لیکن جب عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ نے وہ حالات دیکھے کہ اب حالات تقاضا کر رہے ہیں کہ اب ان احادیث مبارکہ کو باضابطہ کتابی شکل دی جائے، ان کو جوڑا جائے، ان کو سمجھا جائے، ان کی ایک مضبوط اور مستحکم شکل تیار کی جائے. تو وہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا. پھر ان حدیث کو باضابطہ طریقے سے ایک کڑی کے ساتھ، ایک چین کے ساتھ پیش کرنا یا جوڑنے میں پھر وہ آدمی پیدا ہو جن کو اسماء رجال کے نام سے آپ جانیں گے انشاءاللہ آگے آنے والے درسوں میں، آنے والے اس کورس میں. پھر وہ سلسلہ پھر باضابطہ ان پر، جس کو سند بھی کہتے ہیں، عرف عام میں سند کہتے ہیں، وہی سند اسی سے ایک سلسلے کو، اس بہت بڑے سلسلے کو سند یا اسماء الرجال کہا جاتا ہے، جو اس سلسلے کو حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتے ہیں. یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم سے، جو ہم آپ کے سامنے بات نقل کریں گے، یہ ایک چین ہے، ایک کڑی ہے، ایک سلسلہ ہے حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم تک. پھر اس سلسلے میں سلسلہ کہیں کٹ گیا تو پھر محدثین نے اس سلسلے کا الگ نام رکھا. اگر یہ سلسلہ ڈائریکٹ حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی انقطاع کے پہنچا تو محدثین نے اس کا الگ نام رکھا. اگر اس سلسلے میں کچھ لوگ ایسے آئے جو معروف نہیں تھے، جو ثقہ نہیں تھے، پھر محدثین نے اس سلسلے کو بھی الگ نام رکھا، جو کہ انشاءاللہ ہم آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ سلسلہ پھر اس کے بعد محدثین کا دروازہ کھلا اور محدثین میں سے امام بخاری آئے، امام مسلم آئے، امام ترمذی آئے،
امام ابو داؤد آئے, امام نسائی آئے, پھر آتے 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 یہاں تک پہنچ گئے. یہ مختصر ایک تاریخ تھی. انشاءاللہ ہر درس میں حدیث کی تاریخ کو آپ کے سامنے ضرور اشارتاً و کنایتاً پیش کیا جائے گا. اس تاریخ کو ایک مرتبہ پھر میں دہراؤں گا آپ کے سامنے. جو لیٹ سے آئے ہیں یا جو لکھنا چاہتے ہیں وہ ایک مرتبہ پھر لکھنا شروع کریں گے. حدیث کی تاریخ یوں ہے کہ سب سے پہلے اس حدیث میں ان آپ سب کے اقوال افعال کو لکھا نہیں جاتا تھا, ان کو ایسے ہی بالکل سینہ بسینہ پیش کیا جاتا تھا. وہاں خدشہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن اور حدیث مل جائیں, قرآن و حدیث ان کا اختلاط ہو, یہ بھی ایک خدشہ تھا. اور اس سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے صحابہ کے دور میں بھی رہا اور تابعین کے دور میں بھی رہا. پھر عمر بن عبد العزیز علیہ رحمت نے جب یہ محسوس کیا کہ اب وہ حالات نہیں رہے, اب وہ لوگ بھی نہیں رہے, اب وہ کمزوریاں آ رہی ہیں, وہ حالات اب بدل رہے ہیں, لہذا ہمارے لیے مناسب ہے کہ اس کے بارے میں ضرور کوشش کی جائے کہ اب ایک باضابطہ ایک شکل دی جائے جس شکل کو آگے بڑھایا جائے. اس کے لیے ایک رولز بنائے گئے کہ کون سے لوگ, کن لوگوں سے اس حدیث کے سلسلے کو برقرار رکھا جائے. پھر ایک رول اور ضوابط بنائے, نظم و ضوابط بنائے گئے کہ اگر یہ سلسلہ باضابطہ حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو اس سلسلے کو کیا کہا جائے, اگر یہ سلسلہ کہیں منقطع ہوا تو پھر اس سلسلے کو کیا کہا جائے, اگر یہ سلسلہ مکمل تو ہے لیکن بیچ میں کچھ معروف لوگ نہیں ہیں, وہ کیا کہتے ہیں مشہور لوگ نہیں ہیں, تو پھر اس سلسلے کو کیا کہا جائے. اس سلسلے کو چلاتے وقت یا اس سلسلے کو وہاں پہنچاتے تک کچھ سکہ راوی نہیں ہے, کچھ سکہ لوگ نہیں ہے, تو پھر اس سلسلے کو بھی کیا نام دیا جائے. تو یہ پہنچتے یہاں پہنچ گیا. پھر انہی کو اسی سلسلے کو پھر اس کے بعد محدثین اعظام آئے جس میں امام بخاری علیہ رحمہ, امام مسلم, امام ترمذی, امام ابو داؤد, امام نسائی وغیرہ آتے گئے. اور آج پھر اس کے بعد ان محدثین کے بعد ان بڑی بڑی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ کی جو کتابی شکل آئی, پھر ان کی شروحات بھی آئے, پھر ان کے اشارے بھی نکلے, اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا. اور آج جو ہمارے درس میں جو کتاب شامل ہے, جس کتاب کے ہمارے پاس کیا کہتے ہیں 20 ہمارے اس نصاب کے سالانہ نصاب میں ہمارے پاس 20 احادیث مبارکہ ہیں. تو ہمارے لیے ضروری ہے, یہ کل اس کتاب میں 42 حدیثیں ہیں, اور 42 حدیثیں ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا نام 40 ہے, اور یہ امام نووی علیہ رحمہ نے اس کتاب کو لکھا ہے. بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہیں اس کتاب میں, چونکہ امام نووی علیہ رحمہ نے یہ 45 سال کی عمر میں یہ انتقال کر گئے ہیں, انہیں کم عمر میں انہیں یہ ایک عظیم کام ملا. ان کی کتاب ایک اور کتاب ہے ریاض الصالحین, جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, بڑی اہم کتاب ہے. اور ان کے تعلق سے یوں بھی کہا جاتا ہے, مختصر ان کی حالت زندگی کے بارے میں آپ سے بتاؤں کہ امام نووی علیہ الرحمہ بڑے شوقین تھے. جب بچے ان کے ساتھ کھیل کودتے تھے یا جو کچھ کام کرتے تھے, تو اس وقت ان کا معمول یہ تھا کہ یہ اس وقت قرآن یاد کرتے تھے اور تعلیم پہ زیادہ زور دیتے تھے. ایک باضابطہ تعلیم اور باضابطہ اس سلسلے کے ساتھ ایک بہت بڑی محبت تھی. اس محبت کی بنا پر انہوں نے چاہا کہ ہم ایک ایسی کتابی شکل پیش کریں جس کتابی شکل میں جن 40 حدیثوں میں مکمل عبادات, دینیات وغیرہ چیزیں جو ہے شامل ہو سکیں اور آسان رہے گی. پھر اسی میں اس ہمارے نصاب میں سب سے پہلی حدیث جو ہے, یہ جو میں آپ کے سامنے ابھی شیئر بھی کروں گا, اسکرین شیئر ابھی کروں گا میں, جو آپ ابھی دیکھیں گے, وہ پہلی حدیث جو ہے یہ اس کتاب کی آپ کی اسکرین پہ مجھے لگ رہا ہے, مجھے امید ہے کہ آپ کی اسکرین پہ یہ حدیث جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل آپ کی اسکرین پہ ہوگی. مجھے جہاں تک محسوس ہو رہا ہے شاید ابھی تک نہیں آ رہی ہے.
ڈاکٹر صاحب آئی ابھی کہ نہیں؟ نہیں مجھے لگتا ہے شاید شیئرنگ کو سٹاپ کر لیں. اب کوشش کریں شیئر کرنے کے لیے. ایک منٹ. ڈاکٹر صاحب بتائیے. ہاں اب آ رہی ہے. یہ جو ہے حدیث مبارکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شیئر ہو رہی ہے شاید. ہاں شیئر ہو رہی ہے. جی ہو رہی. تو آپ اپنی مائکس جو ہے یہ آف رکھیں گے. میں پڑھوں گا، آپ بھی اپنی جگہ سبھی پڑھتے رہیں گے. وہاں سے کوئی دہرانے کی کوشش نہیں کرے، وہاں مائک پہ دہرانے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے، کوئی کرے گا، لیکن یہ ہے کہ خود وہاں پڑھیں گے ضرور. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس حدیث کو میرے ساتھ جو ہی میں پڑھاؤں گا میں پڑھاؤں گا اور آپ پڑھتے جائیں گے. یہ اصول دین اور بنیادی ایمان کے متعلق پہلی حدیث ہے. اور اس حدیث کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں اعمال کی نیت، یعنی یہ حدیث جو ہے نیت کا دار و مدار. یعنی جو اس وقت ہم علم حاصل کر رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہماری نیت درست ہونی چاہیے. سب سے پہلے نیت، ہم تو پڑھ رہے ہیں، ہماری نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو پڑھ رہے ہیں، اور ہم سیکھ رہے ہیں اللہ کے خاطر سیکھ رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم اس اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہیں اور اس کو ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں گے. اپنی نیت کو سب سے پہلے ہم درست کریں گے، پھر اس حدیث کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. یہ حدیث امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ بھی پڑھتے رہیں گے، میں پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑا جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس حدیث مبارک کے بارے میں مختصر سے جاننے کی کوشش کریں گے. ان امیر المومنین ابی حفصہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن أمير المؤمنين أبي حفصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے. عن امیر المومنین ابی حفصہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ چونکہ اس حدیث کو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ان سے آپ کا تعارف ضرور ہوگا۔ ان کا پہلا تعارف، سب سے بڑا تعارف یہی ہے کہ وہ خلیفہ دوم ہے، اور ان کا مکمل نام عمر بن الخطاب بن نفیل القرشی الادبی۔ ان کی کنیت ہے ان کی ابو حفصہ، اور خاندان جو ہے وہ قریش کے ہیں اور بنو عدی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی پیدائش تقریباً 40 قبل ہجرت، یعنی ہجرت سے 40 سال قبل۔ آپ کی وفات 30 ہجری میں ہوئی ہے، اور آپ کی وفات ایک شہادت مبشر صاحب آپ کا بھی میوٹ ہو گیا ہے، آپ ان میوٹ کریے۔ باقی لوگ کم از کم اس بات کا دھیان رکھیں کہ جب ہم حدیث پڑھ رہے ہوں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، اپنے مائک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ یاسر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محترم، آپ وہاں سے میوٹ ان میوٹ سسٹم بنائیے نا اس کو۔ ہماری جو اصل میں آئی ٹی ہیڈ ہیں وہ آج آؤٹ آف اسٹیشن ہے، تو کل یا پرسوں وہ آئیں گے تو ہم اس کو پھر پوری طریقے اس سے کا دھیان آرگنائز رکھیے کریں گا، گے ان کو۔ اپنے ہاتھ رکھیے اس کو سب۔ ابھی ٹھیک تو ہے؟ جی جی ابھی آ رہا ہے یہاں بس، ابھی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، چونکہ یہ اسلام میں جب آئے تو یہ اسلام میں پہلے نہیں آئے تھے، باضابطہ یہ جب آئے تو ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس کو آپ جانتے بھی ہوں گے، لیکن میرا جہاں تک میں جو مناسب سمجھتا ہوں اس وقت آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں، جب یہ شہید ہوئے تو اس وقت فجر کی نماز تھی، اور ان کا معمول یہی تھا کہ یہ نکلتے تھے آگے، اور آگے نکلتے ہی کہا کرتے تھے کہ صفیں درست کرو، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ لیکن ایک صبح ایسی تھی جس صبح یہ شہید ہوئے، جس صبح ان پر حملہ ہوا، تو یہ معمول کے مطابق آگے نکلے اور انہوں نے کہا کہ صفیں درست کرو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کرنے کے بعد انہوں نے یوں کہا کہ شاید مجھے کسی نے قتل کیا یا مجھے کتے نے کاٹا۔ باقی صحابہ جو قریب میں تھے اور جو باقی صحابہ جو سائیڈ میں دائیں بائیں تھے، انہوں نے سبحان اللہ کہا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید نماز میں کچھ ایسی حرکت جو غیر نماز کی والی وہ داخل ہوگی، اور ان کے قریب میں تھے شاید عمر بن عبد الرحمن بن عوف وغیرہ تھے، وہ سمجھ چکے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے نماز کا سلسلہ جاری کیا، اور جو وہ شخص تھا فیروز نامی، انہوں نے جب وہ آئے، انہوں نے نیزہ جو ہے وہ جو جس چیز سے انہوں نے وہ جس ہتھیار سے انہوں نے وہ ان پر وار کیا تھا، پھر وہ بھاگے وہاں سے، تقریباً 13 آدمیوں کو انہوں نے زخمی کیا ہے، اور وہ تقریباً 13 آدمی یعنی 1-2 کر کے آپ 7 صفحے پار کر کے وہ نکلے، اور آخر میں ان کو پکڑا گیا۔ جب انہوں نے جب ان کو پکڑا تو پکڑتے ہی انہوں نے خود ہی اپنے اوپر وار کیا، اور کہنے کا مطلب یہی ہے کہ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا کہ یہ کیا ہے، کہ یہ کون تھے، پھر جواب ملا کہ یہ فلاں شخص تھا، یہ فلاں شخص تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلو اللہ کا شکر ہے
یہ مسلمان نہیں تھا. تو یہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا جو سلسلہ جو پہلا وار جو یہیں سے ہوا تھا. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیا تھی، ان کی پوری مکمل زندگی کیا تھی، ان کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے ہیں. انہوں نے یہ بھی مزید ان کے بارے میں کہا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ضرور عمر ہوتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یوں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے رائیوں سے باضابطہ قرآن پاک کی آیتیں باضابطہ اترتی تھی، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے وہ کیا کہتے ہیں جلیل القدر صحابی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ان سے جو حدیثیں مروی ہیں وہ 537 تقریباً اتنی مروی تھی. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام میں جب داخل ہوئے تھے تو وہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ان کا ہے کہ آپ اسلام میں کیسے آئے، آپ کس حال میں آئے، اور اسلام سے پہلے کی زندگی آپ کی کیا تھی، اور اسلام لانے کے بعد آپ کی زندگی کیا تھی، اور کس طرح سے اسلام کو قوت دی، کس طرح سے اسلام کو ایک طاقت ملی. کب؟ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں شامل ہوئے، جب داخل ہو گئے، کس طرح سے قوت ملی. اور اس کے بعد جب یہ خلیفہ بنے، اور خلیفہ کے تعلق سے آپ اندازہ لگائیے، جب عمر فاروق عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لوگ گئے کہ عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ اب کسی کو خلیفہ بنائیے، جب ان کا وہ آخری وقت تھا تو انہوں نے کہا کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام خلیفہ کے لیے نامزد کرتا ہوں، یہی مناسب ہے. پھر لوگ حیران ہو گئے، لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، لوگوں نے باہر بیٹھنا بند کر دیا. اور پھر عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کی مخلوق میں سے، یعنی آپ کی بندوں میں سے سب سے بہترین بندے کو آپ کے بندوں کو اپنا جانشین بنایا، آپ کے بندوں کا سرپرست بنایا، آپ کے بندوں پر ذمہ دار ٹھہرایا. پھر یہی خبر جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچی تو انہوں نے لوگوں کو بلانے کے بعد جمع کیا، پھر ممبر پہ چڑھے اور ان سے کہا کہ میں نے کچھ باتیں سنی ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس وقت شدت کرتے تھے ہم سے، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے اور میں نے سنا کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ اس وقت بھی ہم پہ وہ زیادتی کرتے تھے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مبشر صاحب آپ نے پھر میوٹ کر دیا. مبشر صاحب آپ انمیوٹ کریں. مبشر صاحب آپ اپنی مائک کھولیں. ڈاکٹر صاحب ہاں ہو گیا، آپ اپنی مائک کو میوٹ کر رہے ہو. یہ میری جانب سے نہیں، شاید مجھے لگ رہا ہے وہیں سے آپ سسٹم کی طرف سے ہو رہا ہے. نہیں چلو آپ شروع کریں. تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب انہوں نے باضابطہ کیا کہتے ہیں جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے جو آپ باتیں کر رہے ہو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہ مجھ سے راضی تھے. الحمدللہ عمر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے لیے ایک سوتی ہوئی تلوار تھا، پھر وہ مجھے انعام میں کرتے تھے، تو وہ بھی مجھ سے راضی ہوئے الحمدللہ. لیکن اب یہ یاد رکھیے گا کہ میری تلوار اور میری وہ شدت ہر اس انسان کے لیے ویسے کی ویسی ہوگی جو ظالم ہوگا، جو ظلم کرتا ہوگا، جو مظلوم کو ستائے گا. اور یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کب کی جب وہ امیر المومنین بنے. پھر اس کے بعد ان کے کارنامے کیا رہے تاریخ گواہ ہے.
عدل کی مثال تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. کوئی عام کیا کہتے ہیں اس میدان کے عام کھلاڑی نہیں تھے، بلکہ عدل و انصاف کی مثال دنیا میں قائم کر دی، اور قائم ہی نہیں کر دی بلکہ دکھایا، بلکہ شیشہ بن کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. ان کی تعریف بہت زیادہ ہے، کیا کیا کہاں پڑھیں گے. آپ کے لیے میں ایک ریکمینڈ کرتا ہوں ایک بک، وہ الفاروق نامی ایک کتاب ہے جو علامہ شبلی نعمانی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، جو دارالمصنفین اعظم گڑھ سے چھپی ہوئی ہے. آپ کو میں پھر ایک مرتبہ بتاؤں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں مزید، الفاروق نامی ایک کتاب ہے جس کو علامہ شبلی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، اور وہ دارالمصنفین اعظم گڑھ سے چھپی ہوئی ہے. وہ اس کتاب کے تعلق سے آپ اس کتاب میں ضرور ان کے بارے میں مزید پڑھ سکتے ہیں. اب ہم حدیث پہ آتے ہیں. اس حدیث کو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت ابو حفصہ ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے یقول، یہ کہتے ہوئے، کیا کہتے ہوئے؟ انہوں نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. انما الاعمال، عمل جمع ہے اعمال، کہ اعمال کا دار و مدار، یعنی تمام کاموں کا دار و مدار بالنیات، کس سے ہے؟ نیت سے ہے. تمام کاموں کا دار و مدار نیت کے ساتھ ہے. دو آدمی کام کر رہے ہیں، دونوں کی نیت الگ الگ ہے، تو دونوں کا اجر بھی الگ الگ ہوگا. تو لہذا تمام کام جتنے بھی ہیں ان کا دار و مدار نیت سے ہے. ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں تو ہم نے بھی اپنی نیت کو درست کرنا ہے. ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں، ہم کس لیے اس وقت بیٹھے ہیں، ہم کس لیے یہ وقت دے رہے ہیں. اگر ہم وقت دے رہے ہیں، وقت ہم گزار رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر ہماری نیت درست نہیں ہوگی تو اس کا اجر، اس کا انجام ویسا کہ اس کا انجام اپنے حساب سے ہی ہوگا. جس کی جو نیت ہوگی اسی حساب سے اس کا انجام ہوگا. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر رہے. ہم اس علم کو صرف اور صرف رضا الہی کے لیے سیکھیں گے. کوئی دنیا کی شہرت نہیں، کوئی دنیا کی جاوشمند نہیں. صرف اور صرف ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس علم کو سیکھیں گے. اور مزید اس لیے بھی سیکھیں گے کہ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب سسم کی باتیں ہیں. اس لیے ہم سیکھیں گے، اور اس ذمہ داری کے ساتھ سیکھیں گے کہ ہم اس جو ہم نے سیکھیں اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں گے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مثال دے کر اس نیت کے سلسلے کو سمجھایا. کہا وَإِنَّمَا، اور یقیناً، لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر ایک شخص کو، ہر ایک فرد مرد کو وہی ملے گا جس چیز کی اس نے نیت کی ہے. یعنی نیت، جس چیز کی نیت ہے، جو نیت کی ہے وہی اس کو ملے گا. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اب جس شخص نے فمن کانت ہجرتہ، اب جس شخص کی ہجرت، جس شخص کا چھوڑنا، جس شخص کی ہجرت اللہ کے لیے ہے، وہ رسول ہی، اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو یاد رکھو فہجرتہ، تو اس کی ہجرت اللہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہجرتہ. اپنی مائک بند کر لیں جو بھی ہے. اور اب جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے، دنیا کے لیے کس لیے؟ یصیبھا، اس کو کمایا جائے، دنیا حاصل کرنے کے لیے جس شخص کی ہجرت ہو، او امرات، یا کسی عورت کے لیے ہو، ینکحھا، جس سے وہ نکاح کر لے، تو آپ یاد رکھو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرح ہے، اس کے لیے ہے جس کی طرف، جس کی جانب اس نے ہجرت کی ہے. ایک مرتبہ پھر کروں گا میں اس کا ترجمہ. اعمال اللہ کی فاروق رضی اللہ تعالی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اس اعمال کا رزلٹ بھی، انجام بھی ہوگا. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور تم آپ میں سے ہر ایک شخص کو، اس شخص کو ہی نہیں، ہر ایک انسان کو
وہی کچھ ملے گا جس نے جس کی جو نیت اس نے کی ہے. اب آگے فرما رہے ہیں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اب جس کی ہجرت اللہ کے لیے ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت دعوے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہے. اب دوسرا پہلو ومن کانت ہجرتہ للدنیا یصیبها، اب جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے، یصیبها اس کو کمانے کے لیے ہے، او امرات ینکحها یا کسی عورت کے لیے ہو تاکہ اس سے نکاح کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے جس نے اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے. یہ ایک واقعہ بھی ہے، اس ام قیس نام کی عورت کا ہے. وہ ایک شخص تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی تو مدینہ کے لیے، ان کو کہا بھی جاتا تھا مہاجر ام قیس. تو انشاءاللہ اگر موقع کبھی ملا آگے اندر اس پورے سلسلے میں تو ضرور واقعہ انشاءاللہ پیش کریں گے بڑے بہترین طریقے کے ساتھ. آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک تھا یہی ہے. انشاءاللہ اس حدیث کو ہم سبھی حضرات یاد کرنے کی کوشش کریں گے. جو ہماری نیکسٹ کلاس انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو ہوگی، اس کلاس میں ہمارا یہی حال ہوگا کہ اس کا باضابطہ پورا خلاصہ ہوگا سابقہ کلاس کا. اس کے بعد ہماری کلاس آگے شروع ہوگی اور اس حدیث کو آپ کے گروپ میں بھی ضرور انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے. اور خلاصتاً میں ابھی جو آخر میں اس 2 منٹ میں جو خلاصہ پورا کلاس کا بتاؤں گا، صرف دھیان دیجیے آپ سبھی حضرات، میں 2 منٹ میں خلاصہ پورا بتا دوں گا جو ابھی ہم نے پڑھا. سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ آج ہم اصول حدیث کے بارے میں پڑھیں گے، اور حدیث کی لغوی معنی اور اصطلاحی معنی. لغوی معنی ہے کسی نئی چیز، کوئی نئی چیز، جدید، نیا، اور پھر اس کو ہم نسبت کرتے ہیں حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جب انہیں جوڑتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر پر مشتمل ہے. یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کارنامے، جو افعال ہیں، جو اقوال، جو باتیں ان کی ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ کام کیے گئے جن کی جانب ہاں کہا نہ کہا، وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. پھر حدیث کی جو تاریخ ہے، وہ تاریخ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حدیث کو صرف سنایا جاتا تھا، یاد کیا جاتا تھا، وہ سنایا جاتا تھا، سینہ بسینہ اس کام کو آگے بڑھایا جاتا تھا. پھر صحابہ کا دور وہاں ویسا ہی رہا، پھر تابعین کا دور پھر وہاں ویسا رہا. پھر عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے یہ بات محسوس کی کہ اب شاید خطرہ ہے، کیونکہ مبشر صاحب آپ کی مائک دوبارہ آن کیجئے، اسکرین کو مت چھیڑے، آپ صرف مائک آن کیجئے. کوئی صاحب ہیں جو بار بار میوٹ کر رہے ہیں. سب لوگوں سے گزارش ہے کہ برائے کرم اسکرین کے ساتھ نہ چھیڑے. مبشر صاحب صرف مائک دیکھیے آپ اپنا. ٹھیک ہے سب. جی ہاں جی ٹھیک ہے. تو پھر تاریخ جو حدیث کے تعلق سے پھر اس کے بعد باضابطہ ایک سلسلہ رہا، اور اس سلسلے میں باضابطہ طریقے سے حدیث کو جمع کیا گیا. یہ مناسب سمجھا کہ اب حالات وہ حالات نہیں ہے کہ اس کو سینہ بسینہ آگے چلایا جائے، اور لیکن اب جمع کرنے کے لیے یقین اور اس ایمانداری کے ساتھ بالکل حساس طریقے سے پھر یہ بتا دیا گیا کہ اب جو جمع کس طرح آپ سب تک اس سلسلے کو کیسے چلایا جائے. پھر اس سلسلے کو اگر باضابطہ سلسلہ کہیں ٹوٹا نہیں، پھر اس کا الگ نام دیا محدثین نے. کہیں ٹوٹ گیا تو الگ نام ہے، کچھ کمزور راوی آ گئے تو الگ نام ہے، مضبوط راوی آ گئے تو الگ نام ہے، کہیں کم راوی ہے یا کہیں کچھ وقفہ بیچ میں سلسلہ ٹوٹ گیا تو اس کا الگ نام ہے. پھر اس کے بعد محدثین کا دور شروع ہوا. امام بخاری، امام مسلم، جو کیا کہتے ہیں امام ترمذی، امام ابو داؤد وغیرہ، پھر یہ آتے گئے. پھر ان احادیث مبارکہ کی شروحات آئی، ان کے شارح آ گئے، پھر یہ سلسلہ یہاں تک آ گیا. اور جو ہم نے جس کتاب سے ہماری حدیث ہوئی، یہ کتاب اربعین کے نام سے مشہور ہے. اس کو امام نووی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے. ان کی ایک اور کتاب ہے جو ریاض الصالحین کے نام سے مشہور ہے، اور اس کتاب میں غالباً 42 حدیثیں ہیں، لیکن نام اس کو اربعین یعنی 40 حدیثوں والی کتاب کے نام سے اس کو سامنے لایا گیا ہے. اور ہمارے نصاب میں 20 حدیثیں ہیں. پھر ہم نے حدیث پڑھی، اور حدیث عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے.
اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون شخص تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خلیفہ دوم ہے، اور کیا کہتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہے ان کے والد محترم ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کیسے ہوئی، وہ اسلام میں کیسے آئے، پھر ان کے دوران جو ہے جب وہ خلیفہ بنے وہ کیا حالات تھے اور ان کے کارنامے کیا رہے. وہ آپ سب کے زمانے میں رہے تو آپ سب ان سے راضی تھے، عمر صدیق رضی اللہ کے زمانے میں رہے، عمر صدیق ان سے راضی رہے. پھر ان نے جب خلافت کی باغدوڑ سنبھالی تو دنیا کے سامنے عدل و انصاف کی مثال نے پیش کی، دکھایا دنیا کے سامنے کس طرح عدل و انصاف قائم کیا جاتا ہے. بہت سارے واقعات ہیں، اگر ان کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو الکتاب الفاروق نامی ایک کتاب ہے جس کو علامہ شبلی علیہ رحمۃ نے لکھا ہے، اور عمدار المصنفین سے وہ چھپی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے حدیث پڑھی جس حدیث کا ترجمہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. پھر جس شخص نے ہجرت اللہ کے لیے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی، اس کی ہجرت اسی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اور جس شخص نے ہجرت دنیا کے لیے کی، دنیا کو کمانے کے لیے کی، یا کسی عورت کے لیے کی تاکہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے. تو یہ الحمدللہ آج کی ہماری حدیث ہے، آج کا ہمارا درس ہے، جو کہ پہلا درس ہے. اور اس پہلے درس میں چونکہ ایک کیا کہتے ہیں وہاں جو آف لائن الگ سلسلہ ہے اور آن لائن الگ سلسلہ، اور پہلی مرتبہ یہ سلسلہ اس خدمت کو انجام دینے کا موقع ملا ہے. ہم شکر گزار ہیں سب کے، اور آپ کے بھی ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم سلسلہ کر رہے ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں، اس کو سب سے پہلے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے بعد ہماری نیت کو اللہ تعالیٰ درست فرمائے. ہماری نیت پھر ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم اس کام کو سیکھنے اور سکھانے کا کام جو ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے صرف اسی لیے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا نعم اجر عظیم عطا فرمائے. باقی جو درس کا ہم ابھی آج کا درس یہیں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ باقی سلسلہ چلتا رہے گا. اور یہ باضابطہ ہمارا ایک کورس ہے، آپ بھی یاد رکھیے گا کہ اس کورس میں ہمارے اس والے کورس میں کل 20 حدیثیں ہیں، اور ہم نے مناسب سمجھا یہ کہ حدیث کا باضابطہ ایک سلسلہ ایک باضابطہ طریقے سے حدیث کے بارے میں اور حدیث کے جو راوی ہیں ان کے بارے میں ہمیں پورے معلومات ہمیں حاصل ہوں. اور جو بھی کوئی کمی ہوگی آپ وہ سوالات کے ذریعے بھی یا آف لائن بھی مل سکتے ہیں، وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.